اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 73، حضرت جعفر جلدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بغدادی کے تمام اصحاب میں سب سے زیادہ شریعت و طریقت پر گامزن اور علوم و حقائق کے رازداں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تصوف کے موضوع پر 120 تصانیف موجود ہیں، لیکن جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ ان میں حضرت حکیم ترمذی کی بھی کوئی تصنیف موجود ہے، فرمایا کہ ان کو جماعت صوفیہ میں شمار ہی نہیں کرتا، البتہ مشائخ کے مقبول لوگوں میں سے تھے۔ حالات: آپ کے ایک مرید خاص حمزہ علوی جو ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، انہوں نے ایک رات جب اپنے گھر کے لیے آپ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ آج ٹھہر جاؤ، کل چلے جانا، لیکن انہوں نے از راہ ادب کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ رات کو گھر پہنچ کر مرغ پکا لیا جائے تاکہ صبح کو اہل و عیال کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ لیکن جب آپ کے حکم کے بعد یہ خیال آیا کہ اگر میں ٹھہر گیا تو اہل و عیال میرے انتظار میں بھوکے رہ جائیں گے، اس خیال سے انہوں نے پھر دوبارہ اجازت طلب کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے گھر پر ایک ضروری کام ہے، اس لیے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے۔ چنانچہ انہوں نے گھر پہنچ کر مرغ پکانے کے بعد جب اپنی بچی سے کہا کہ سالن کی دیگچی چولہے سے اتار لاؤ تو وہ بیچاری دیگچی سمیت گر پڑی، جس کی وجہ سے تمام سالن بھی زمین پر گر گیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ زمین پر گرا ہوا سالن اٹھا لو، گوشت کو دھو کر کھا لیں گے۔ دریاسنا ایک کتا آیا اور زمین پر گرا ہوا سالن کھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا اور اس خیال کے تحت کہ سالن سے تو محرومی ہو چکی ہے، اب مرشد کی صحبت سے کیوں محروم رہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جب وہاں پہنچے تو شیخ نے فرمایا کہ اے جعفر، جو شخص صرف ایک گوشت کے ٹکڑے کے لیے شیخ کو صدمہ پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گوشت کتوں کو کھلا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور حکم عدولی سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے۔ آپ کا ایک نگینہ گم ہو گیا، آپ کے دعا پڑھنے کے بعد وہ کتاب میں مل گیا۔ ارشادات: ایک مرتبہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تصوف اس حالت کو کہتے ہیں جس میں مکمل طور پر ربوبیت کا اظہار ہونے لگتا ہے اور عبودیت فنا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ تقوین فقراء کا ایک ایسا مقام ہے جس کے ذریعے مراتب عظیم حاصل ہونے لگتے ہیں، اور جو درویش تقوین سے بہرہ مند نہیں ہوتا ہے وہ مراتب ترقی ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اگر تم کسی درویش کو زیادہ کھانے والا پاؤ تو سمجھ لو کہ وہ خامی سے خالی نہیں ہے، یا تو اپنی گزشتہ زندگی میں وہ زیادہ کھانے والا رہا ہے یا پھر اس کے بعد اسی حالت میں مبتلا ہوا ہے جس کی وجہ سے راستہ سے ہٹ گیا ہے۔ فرمایا کہ دینی و دنیاوی تمام مفادات صرف ایک لمحہ کے صبر سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ توکل کی تعریف یہ ہے کہ خواہ کوئی شے موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یکسانیت رہنی چاہیے، بلکہ اگر نہ ہو تو خوش ہونا چاہیے اور اگر ہو تو غم رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ اپنے نفس کو کمتر سمجھتے ہوئے مسلمانوں کی تعظیم کرنا ہی شجاعت ہے۔ فرمایا کہ ایمان کی مہلک اشیاء سے احراز کرنا دانش مندی کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ اگر اہل حق کا حصول چاہتے ہو تو بلند ہمت بن جاؤ، اس لیے کہ بلند ہمتی کے بغیر مراتب مجاہدہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ نفس میں گرفتار رہنے والوں کو لذت نفس حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ اپنے احوال کی لذت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے اہل حقیقت نے ان علائق کو منقطع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص معرفت نفس کے لیے سعی نہیں کرتا اس کی خدمت قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ روح صالحین ہر حال میں صداقت کے ساتھ مطالبہ کرتی رہتی ہیں، اور جس کی روح مجسم معرفت بن جاتی ہے وہی قلوب کے احوال کا رازداں بن سکتا ہے، اور جس کی روح مجسم مشاہدہ بن جاتی ہے اس کو علم الدنی حاصل ہونے لگتا ہے۔ وفات: آپ کا مزار حضرت سری ستہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب شونیزیا کے قبرستان میں ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی
اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔